قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ المائدہ کے 14ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع فرما رہا ہے کہ ہم بلا وجہ فرضی قسم کے سوالات نہ کیا کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم نے ان کے بارے میں پوچھا جب کہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے پھر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے اب تک جو کچھ ہوا اس پر معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ حج کا حکم آیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو تم پہ ہر سال فرض ہو جائے گا، لہٰذا کیوں خواہ بلا وجہ تم سوالات پوچھتے ہو؟ ایک مرتبہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر ہمارا امیر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور ہم سے چاہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ پھر سوال پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا تو ایک صحابی نے ان کو کونی ماری کہ یہ سوال اللہ کے رسول پسند نہیں کرے، تم بار بار پوچھ رہے ہو۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم تب بھی امیر کی اطاعت کرو، اس لیے کہ تمہارے ذمے جو ہے وہ اللہ تم سے پوچھے گا، جو امیر کے ذمے اللہ اس سے پوچھے گا۔ اگر امیر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اللہ کو جا کے جواب دے گا، لیکن تم نے اپنی ذمہ داری پھر بھی پوری کرنی ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو زیادہ سوالات پوچھنا بلا وجہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی ایک قوم اس طرح کے سوالات پوچھتی رہی ہے۔ واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے سورۃ البقرہ میں، گائے کے بارے میں سوالات پوچھتے رہے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ذرا بالکل واضح کر دیں وہ ہو کیسے۔ فرمایا اس سے پہلے بھی ایک قوم اسی طرح سوالات پوچھتی رہی ہے۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، اور پھر وہ اس کے انکاری ہو گئے۔ سوال پوچھ پوچھ کر ایک خاص چیز معین بھی کراتے تھے اور اس کے بعد عمل بھی اس کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ایک خاص گمراہی تھی عرب میں جانوروں کے تقدس کے حوالے سے، اس کی نفی۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں مقرر کیا نہ کو بحیرہ، نہ کو صائبہ، نہ کو وسیلہ، نہ کوئی حام۔ بحیرہ کہتے تھے کسی ایسے جانور کو کہ جس کا، ایسی اونٹنی کو کہ جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف تھا، کہ یہ اونٹنی جو بھی دودھ دے گی یہ بتوں کے نام پر تقسیم ہوگا، غریبوں میں، شرک ہے۔ اسی طریقے پر کہتے تھے صائبہ، ایسے اونٹ کو جو پورے کا پورا بتوں کے نام پر وقف ہوتا تھا کہ اس کو کسی وقت بھی ذبح کریں گے بتوں کے نام پر۔ اسی طریقے پر وسیلہ کہتے تھے کسی ایسی اونٹنی کو کہ جو مسلسل مادہ بچے جن رہی ہو، تو یہ بڑی مقدس اونٹنی ہے اس لیے کہ اس نے کئی اور اونٹنیاں پیدا کر دی ہیں۔ اسی طریقے پر حام کہتے تھے ایسے اونٹ کو کہ جس کی وجہ سے ایک خاص تعداد میں بچے پیدا ہو چکے ہوں، 10 بچوں کا یہ باپ ہے، لہٰذا یہ بڑا مقدس ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے، یہ کسی کا پانی پی لے تو روک نہیں سکتے، کسی کی کھیتی چٹ کر جائے تو کچھ نہیں کہیں گے، اور اس کو ذبح کرنا ہی نہیں، اپنی طبعی موت یہ آپ مرے گا، اس پر سواری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ جانوروں کے تقدس قائم کر دیے تھے۔ اسلام جب صحابہ نے قبول کر لیا تو تب بھی کچھ ذہنوں میں ایسے جانوروں کے تقدس تھے،
جس کی وجہ سے وہ یہ جانوروں کو ذبح کرنے سے رکتے تھے۔ تو اللہ نے سورہ انعام میں اگلی صورت میں بار بار اس پر ڈانٹا ہے کہ نہیں، جب ایک چیز ہے ہی غلط تو کیوں تم نے ابھی تک ماضی کے تقدس اپنے اوپر ذہنوں میں طاری کر رکھے ہیں؟ جو بھی جانور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم کھاؤ، اور ہرگز ماضی کے جو غلط قسم کے تقدس تھے ان کا احترام نہ کرو۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بحیرہ بنایا، نہ صائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ یہ سارے تقدس اور یہ ساری حرمتیں اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر غور و فکر نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، بتاؤ وہاں پر کہاں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، بتاؤ کہ کیا رسول نے ان چیزوں کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دیا ہے۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ کہ جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ ہمیشہ غلط عقیدوں کے لیے، غلط تصورات کے لیے، بدعات کے لیے یہ دلیل ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ یہی ہے کہ یہ جی ہمارے باپ دادا کی ریتیں اور رسمیں ہیں۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا وہ کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی، ہر شخص اپنا اپنا معاملہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہو گیا ہے تو اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہم کسی اور کی گمراہی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنا سکتے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں دین کے غلبے کے لیے اجتماعی جد و جہد میں شریک ہو جاؤ۔ بھائی پہلے علماء کو تو متحد کرو، سارے علماء ایک ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ علماء غلط ہیں، فرض کیجئے، علماء اپنا جواب اللہ کیا خود دیں گے۔ میرے اوپر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، مجھے تو ادا کرنی ہے۔ میں اللہ کو جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء متحد نہیں تھے لہٰذا میں بھی دنیا داری کرتا رہا، میں بھی دین کی خدمت کے حوالے سے جو ہے وہ پہلو تہی کرتا رہا۔ تو یہ بچے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بیٹا تم نے یہ کیوں کیا، وہ کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا ہے۔ تو یہ بچوں والا جواب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا خود بوجھ اٹھائے گا۔ کوئی اور گمراہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے نپٹ لے گا، اس سے پوچھ لے گا، لیکن تم اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ البتہ اس آیت سے ایک گمراہی آ رہی تھی دور صدیق اکبر ہی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پر تبلیغ اب ضروری نہیں ہے، ہم پر ذمہ داری صرف اپنی ہے۔ تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ واعظ ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں، جس میں آپ نے کہا کہ لوگوں تم اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار تمہیں حکم دیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور تم برائی سے روکو، لہٰذا اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی فکر ہی نہ کریں، ہمیں دوسروں کی بھی عاقبت اور آخرت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی اور گمراہ ہوا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور شریعت کا حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی کا معاملہ اس طرح سے ہوگا، اذا حضر احدکم الموت، جب کہ تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت آ جائے، حین الوصیہ، اور وصیت کے وقت، وصیت کے اوپر گواہی اس طرح سے ہوگی، اثنان ذوی عدل منکم، کہ تم میں سے دو معتبر آدمی گواہ بنیں گے، او آخران من غیرکم، یا پھر تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلموں سے بھی دو آدمی گواہ بن سکتے ہیں۔ کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض، کہ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، یعنی ہونا تو چاہیے ذوی عدل منکم، دو معتبر آدمی مسلمان ہو تمہیں میں سے ہوں، لیکن دوسرے بھی غیر مسلم بھی گواہ بن سکتے ہیں جب کہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، اور تمہیں موت کی مصیبت عین سفر کے دوران آ جائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ مرنے والا دو آدمیوں کو بلا کر ان کے سامنے پوری وصیت لکھا دے
اتنا مال میرے پاس ہے، اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں کے پاس ہے، اتنا فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ اب وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب اس کا جو وصیت راز ہے وہ ان دو آدمیوں کے پاس ہے۔ تابسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو کسی بھی نماز کے بعد سب کے سامنے کھڑا کرو، فیقسمان باللہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وصیت کو بیان کریں۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، شک نہیں ہے تو ویسے بیان کر دیں، اگر تمہیں شک ہو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم صحیح وصیت بیان کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ یہ بھی کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم اس وصیت کے حوالے سے کوئی بھی قیمت قبول نہیں کریں گے، خواہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم کوئی کسی سے کوئی معاوضہ اور کوئی اس سے فائدہ، مالی فائدہ لے کر ہم ہرگز کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، خواہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو چھپائیں گے، یہ اللہ کی گواہی ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کیا وصیت ہوئی ہے، ہم ہرگز اس کو نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے کوئی قیمت لے کر وصیت میں تحریف کر دی، یا ہم نے وصیت میں سے کسی چیز کو چھپایا، انا اذا لمن العاصمین، تو بے شک کی صورت میں ہم ہوں گے گناہ گاروں میں سے۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، اور پھر بعد میں کسی بھی واقعے سے، کسی بھی جو ہے وہ علامت سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کرتے ہوئے حق کو دبایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، وصیت میں تحریف کی ہے، یا وصیت کے وقت کوئی مال ان کے حوالے کیا تھا مرنے والے نے، اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے کہ جن کا حق دبایا ہے ان دو پہلوں نے، فیقسمان باللہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی بر حق ہے، وما تدینا، اور ہم ہرگز کو زیادتی نہیں کر رہے، انا اذا من الظالمین، بے شک اس صورت میں ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ جیسے ایک واقعہ دور نبوی میں ہوا کہ مرنے والے نے وصیت بھی کی دو آدمیوں کو بلا کر، لیکن ساتھ اس نے لکھ کر اور جو ہے وہ ایک سامان کے ایک بورے میں ڈال بھی دی، اور لکھی ہوئی جب وصیت سامنے آئی تو وہ مختلف تھی، اور جو وصیت بیان کی گئی تھی وہ مختلف تھی۔ ایسا ایک واقعہ ہوا تو فرمایا کہ پھر جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کر اور سب کے سامنے صحیح گواہی پیش کرے، صحیح وصیت پیش کرے۔ فرمایا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی اپنی صحیح صورت کے اوپر قائم ہو، اور یخافوا، اور گواہی دینے والے ڈرے بھی، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں پر دوسری قسمیں بھی لوٹائی جا سکتی ہیں، اگر ہم نے قسم کھا کر غلط بات کی تو کوئی اور قسم کھا کر ہماری قسموں کی نفی بھی کر سکتا ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر وہ 3 رکوع مکمل ہوئے کہ جن میں احکامات شریعت تھے۔ اب سورۃ المائدہ کے آخری 2 رکوعوں میں پھر ایمان بالرسالت کا مضمون ہے۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، اس روز یعنی روز قیامت اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، تم نے لوگوں کے سامنے میرا پیغام پہنچایا، لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیے رسول کتنا پیارا جواب دے رہے ہیں۔ قالوا لا علم لنا، رسول کہیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ تو تو رازوں کا بھی جاننے والا ہے، تجھے سب پتہ ہے، ہم تجھے اپڈیٹ کریں، ہم تجھے کیا علم دیں، تجھے تو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا لوگوں نے جواب دیا تھا، اور ہم تو لوگوں کے جواب کے صرف ظاہر سے واقف تھے، تو ان کے دلوں میں کیا نیتیں تھی، کیا ارادے تھے، تو ان سے بھی واقف تھا۔ بڑا پیارا جواب ہے جو رسول دیں گے۔ اب اس کے بعد خاص ذکر آ رہا ہے ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور یاد کر جب کہ اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام و سلام علیہا، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہوئی، وعلی والدتک، اور جو تیری ماں پر ہوئی، اذ ایدتک بروح القدس، جب کہ میں نے تیری مدد کی پاکیزہ روح کے ذریعے سے۔ لوگ تجھے صلیب پہ لٹکانا چاہ رہے تھے، میں نے پاکیزہ روح الامین جبریل امین کو بھیجا اور وہ تجھے اٹھا کر اوپر لے آئے تھے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے گفتگو کرتے تھے ماں کی گود میں بھی
اور اس کے بعد ادھیڑ عمر میں بھی ماں کی گود میں گفتگو تو معجزہ ہے، پہلے دن سے گفتگو کی انہوں نے، سورہ مریم میں مضمون آئے گا، لیکن ان کی ادھیڑ عمر میں گفتگو بھی معجزہ ہے۔ ابھی وہ ادھیڑ عمر کو نہیں پہنچے، 33 برس کی عمر میں اٹھا لیے گئے، واپس آئیں گے، اس عمر کو پہنچیں گے اور پھر گفتگو کریں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یاد کر جب کہ اے عیسیٰ میں نے تجھے احکامات بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات سکھائی جس میں احکامات تھے اور انجیل سکھائی جس میں حکمت تھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اب یہ حضرت عیسیٰ کے معجزے، اور جب کہ تو تخلیق کرتا تھا گارے سے پرندے کسی ایک صورت میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور وہ جو گارے سے تو بناتا تھا صورت پرندے کی، وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا پرندہ میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو ٹھیک کر دیتا تھا مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو میرے اذن سے، یعنی معجزے میں اصل اذن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب کہ تو مردوں کو نکال کھڑا کرتا تھا، انہیں زندہ کر دیتا تھا میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب کہ میں نے ہاتھ روک دیا تھا تجھ سے بنی اسرائیل کا کہ وہ تجھے صلیب پہ لٹکانا چاہتے تھے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب کہ تو ان کے پاس واضح نشانیاں معجزے لے کر آیا تھا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں میں سے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ واضح نشانیاں معجزے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرے عیسیٰ جب کہ میں نے حواری جو تیرے ساتھی تھے ان کو یہ بات وحی کی تھی، یہاں وحی سے مراد الہام کیا تھا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ واشہد باننا مسلمون، اے اللہ تو گواہ ہے کہ بے شک ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ اس قال الحواریون، اور یاد کرے عیسیٰ جب کہ حواریوں نے یہ کہا تھا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کیا تیرے رب کے لیے ممکن ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے ایسا دسترخوان نازل کرے کہ جس میں سے ہم کھانا کھائیں۔ مائدہ اس پوری صورت کا نام ہے، ایک ایسا دسترخوان اللہ آسمان سے اتارے کہ جس میں طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہوں، ہم اس میں سے کھائیں۔ قالت اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیا تم اللہ کا امتحان لے رہے ہو؟ اللہ نے تمہارا امتحان لینا ہے، تم اللہ کا امتحان لینے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ عیسیٰ تم نے سچ کہا ہے، تمہاری ساری باتیں سچی ہیں، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، اب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہ نے دعا کی، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے، تکون لنا عید اولنا و آخرنا، کہ وہ دن عید بن جائے ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور وہ دسترخوان تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، وارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق دے، ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، قال اللہ نے فرمایا، انی منزلھا علیکم، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اب کان کھول کے سن لو، کوئی قوم معجزہ مانگے، معجزے کی فرمائش کرے اور اسے فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے، اب اگر اس کے بعد اس نے کفر کیا تو اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوگی، اس کے ساتھ پھر بدترین سلوک ہوگا۔ تو معجزہ مانگنا، فرمائشی معجزہ، یہ کوئی قوموں کے لیے خیر کا پہلو اس میں نہیں ہے، نازک پہلو ہے۔ یہ مضمون بڑا اہم ہے، اگلی صورت میں یہی مضمون آئے گا کہ قریش مکہ اللہ کے رسول سے کچھ معجزوں کی فرمائش کر رہے تھے اور اللہ نے فرمائشی معجزہ دکھانے سے انکار کر دیا۔ ویسے معجزات بہت سارے ظاہر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن کہا کہ فرمائشی معجزہ دکھانا
یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. تم نے فرمائش کی، اللہ نے معجزہ دکھا دیا، پھر بھی اگر تم نے اب کفر کیا تو پھر تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو، پھر تمہیں سخت سزا دی جائے گی. اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جس کسی نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جیسا عذاب میں تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. اب دو آراء ہیں مفسرین کی. ایک رائے یہ ہے کہ اس دھمکی کو سن کر حواری ڈر گئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، دسترخوان اترا اور اس کے بعد حواریوں نے پھر واقعی ایمان کا حق ادا کر دیا. بڑی بڑی یہودیوں سے انہوں نے جو ہے وہ تکلیفیں اٹھائیں، تشدد برداشت کیے، لیکن یہ ہے کہ بڑی وہ واقعتاً دل سوزی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلاتے رہے. واللہ اعلم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو. کیا تم نے تثلیث کا عقیدہ اپنی لوگوں کو دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ میری ماں بھی معبود ہے، میں بھی معبود ہوں. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ دیں گے کہ نہیں اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے ہرگز یہ جائز نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرے لیے حق نہ ہو. ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقد علمتا، تو تو جانتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو جانتا ہے میرے جی میں کیا ہے. ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ تو تمام رازوں کا جاننے والا ہے. ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا الا ما امرتنی بہ، مگر وہی کچھ کہا جس کا اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو. ربی و ربکم، وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کیا ہوا اے اللہ، اس کے بعد تو ان کے اوپر نگران تھا، تو انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اس طرح سے نبی اس شرک سے آ کر اعلان برات کر دیں گے جو بعد میں ان کی امتوں نے کیا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اے علی، تمہاری مثال بھی بالکل ایسی ہے جیسی مثال کے عیسیٰ کی ہے. کچھ لوگوں نے عیسیٰ کی محبت میں حد سے آگے بڑھے اور انہیں خدائی میں شریک کر دیا، اور کچھ لوگ عیسیٰ کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ انہیں ولد الزنا قرار دے دیا. اے علی، تیری محبت میں کچھ لوگ حد سے آگے بڑھیں گے، تجھے خدائی میں شریک کر دیں گے، اور کچھ تیری دشمنی میں آگے بڑھیں گے. تو حضرت علی بھی قیامت کے دن آ کر اسی طرح سے کہیں گے کہ اللہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم نعرے لگاؤ یا علی مدد کے، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. یہ ساری گمراہیاں لوگوں نے بعد میں خود شروع کی ہیں. حضرت علی نے معاذ اللہ ایسے کسی شرک کی تلقین لوگوں کو نہیں کی. ڈاکٹر اسرار کی بہت عمدہ کتاب ہے علی مسیل عیسیٰ، مسیل عیسیٰ علی مرتضیٰ، ضرور پڑھیے. حضرت علی کے بارے میں جو افراط و تفریط ہے اس کی بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت اس کتاب میں کی ہے، مسیل عیسیٰ علی مرتضیٰ. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سفارش کر رہے ہیں. سفارش کا بڑا لطیف انداز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا پورا حق ہے، تو جو چاہے کرے، تجھے کون روک سکتا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تب بھی زبردست ہے، تو تب بھی کمال حکمت والا ہے، تیری قدرت میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول ایک رات دیر تک اسی آیت کو پڑھتے رہے. ان تغفر لہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہ کا جواب سنیے. قال اللہ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم،
آج کا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ دنیا میں تو سچ بولنے والے نقصان میں رہے، جھوٹے بہانے کر کے لوگ فائدے میں چلے گئے، جھوٹ بول بول کے مال کے غلط جو ہے وہ فائدے بتا بتا کے خوب کاروبار کیا، اور سچ بولنے والے نقصان میں رہے۔ فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان تمام مخلوقات کی جو آسمان اور زمین کے اندر موجود ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اب الحمدللہ ہم ایک طویل مکی صورت پڑھنے جا رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید میں دو جنتیں ہیں، ایک مدنی جنت ہے اور ایک مکی جنت ہے۔ مدنی جنت کا اپنا ہی ذائقہ ہے، وہاں پر احکامات شریعت ہیں، وہاں پر شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کی دعوت ہے، جہاد اور قتال کا ذکر ہے، وہاں پر منافقین کا ذکر ہے اور منافقین کی غلط طرز عمل کی نفی ہے۔ جبکہ مکی قرآن کے موضوعات اور ہیں۔ مکی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دیا ہے ایمان پر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ مکی قرآن میں پھر دوسرا مضمون ہے اخلاقیات کا، بنیادی انسانی اخلاقیات، والدین سے حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، سچ بولنا، ناپ تول کے حوالے سے کوئی ڈنڈی نہ مارنا، یہ اس قسم کے احکامات آپ کو زیادہ ملیں گے۔ پھر مکی قرآن میں تذکیر کا پہلو بہت زیادہ ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان، التذکیر بآلاء اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور غضب کا بیان، التذکیر بایام اللہ، ایسے دنوں کا ذکر کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک مکی صورت پڑھی تھی، سورۃ الفاتحہ، وہ چھوٹی تھی۔ اب یہ بڑی مکی صورت انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الانعام، 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ پوری ایک ساتھ اللہ نے نازل فرمائی، 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کو لے کر نکلے۔ ایک بڑا مربوط خطبہ ہے جو ایک ساتھ اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ سورۃ الاعراف کا جوڑا ہے۔ یہ دونوں صورتیں مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں۔ سورہ انعام میں اللہ کی قدرت اور نعمتوں کا بیان زیادہ ہے، التذکیر بآلاء اللہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں التذکیر بایام اللہ ہے، وہاں پر وہ بڑی بڑی قوموں کو جن دنوں میں تباہ و برباد کیا گیا ان دنوں کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت آپ کو بالکل شروع سے محسوس ہوگا کہ مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم نے ہمارے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے، اب تیار ہو جاؤ، اب تم پر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ ایک بڑی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے
صورتیں الحمد سے شروع کی ہیں۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد 7ویں پارے میں یہ سورہ انعام الحمد سے شروع ہو رہی ہے، پھر 15ویں پارے میں سورہ کہف الحمد سے شروع ہو رہی ہے، پھر 22ویں پارے میں سورہ سبا الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ تو بعض مفسرین نے قرآن پاک کے 4 حصے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک ہے، دوسرا سورہ انعام سے لے کے سورہ بنی اسرائیل تک ہے، تیسرا سورہ کہف سے لے کے سورہ احزاب تک ہے، اور چوتھا سورہ سبا سے لے کر اور سورۃ الناس تک ہے۔ ایک بہت بڑے عاشق قرآن تھے مولوی حسین علی وہاں بچنا والے، ان کی ایک تفسیر بھی ان کے شاگرد نے لکھی ہے جواہر القرآن کے نام سے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر اسی طرح سے 4 حصے کر کے کی ہے، تو ان کی تفسیر کے مطابق ہم نے قرآن کے 4 میں سے پہلے حصے کو مکمل کیا ہے۔ سورہ انعام میں جو مرکزی مضمون ہے اس کا اشارہ سورہ مائدہ کے آخر میں آ گیا۔ مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ اللہ کے رسول سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا کہ میں معجزہ نہیں دکھاؤں گا۔ معجزے اللہ نے دکھائے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، فرمائشی معجزہ اللہ نے کہا میں نہیں دکھاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں نے فرمائشی معجزہ دکھایا، جیسے کہ میں نے قوم سمود کو دکھایا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح علیہ السلام اس پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دو، ہم تمہیں رسول مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اونٹنی برآمد کر دی، لیکن قوم نے کہا یہ جادو ہے، اور پھر وہ پوری قوم بدترین عذاب سے دوچار ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا میں معجزہ فرمائشی نہیں دکھاؤں گا۔ اب اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عجیب اذیت کی کیفیت تھی۔ اللہ سے جا کے درخواست کرتے، اللہ کہتا معجزہ میں نہیں دکھاؤں گا۔ باہر آتے تو مشرکین مذاق اڑاتے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے، آپ نے معجزہ نہیں دکھایا، آپ سچے رسول نہیں ہیں، تالیاں پیٹتے، آپ کا مذاق اڑاتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس اللہ کے رسول کو جو کرب سے گزرنا پڑ رہا تھا، اس پس منظر میں اللہ نے یہ سورۃ الانعام نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا تمام آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے بنائے اندھیرے بھی اور اسی نے بنائی روشنی بھی۔ یہ غلط تصور ہے ایرانیوں کا دور جاہلیت میں کہ نیکی کا خدا اور ہے، وہ یزداں ہے، اور شر کا خدا کوئی اور ہے، وہ اہرمن ہے۔ نہیں، اللہ ہی نے بنائے ہیں اندھیرے بھی، اللہ ہی نے بنایا ہے نور بھی، اللہ ہی خیر کا بھی خالق ہے، اللہ ہی شر کا بھی خالق ہے۔ اس نے خیر و شر بنائے ہیں ہمارے امتحان کے لیے کہ کون خیر کی طرف جاتا ہے اور کون شر کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا اس اللہ نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ دوسرے شریکوں کو برابر کر رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اس اللہ نے تمہیں بنایا ہے انسانوں گارے سے۔ ثم قضا اجلا، پھر تمہارا ایک وقت طے کر دیا، ہر انسان کی موت کا وقت طے ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور بھی طے شدہ وقت اس کے پاس ہے۔ جیسے تم پر فنا آتی ہے ایسے اس کائنات پر بھی فنا آئے گی، یہ کائنات بھی ختم ہوگی، قیامت بھی آئے گی۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، کیا تم پر فنا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جب تم پر آتی ہے تو کائنات پر بھی آئے گی، کائنات کی بھی ایک عمر ہے طے شدہ، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے رازوں کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کمائی کر رہے ہو، تمہارا کیا عمل ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ پھر بھی اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی نشانی آ جائے، کوئی بھی دلیل آ جائے، پھر بھی مان کر نہیں دے رہے، پھر بھی اعراض کر رہے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اب یہ ہے مشرکین مکہ کے لیے دھمکی۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو تم بس انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب کہ حق ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی، وہ خبریں جو عذاب کی دھمکیاں لے کر آ رہی تھیں،
اب وہ عذاب کی شکلیں عنقریب ان تک آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جن کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں ایسے آباد کیا تھا، ما لم نمکن لکم، جیسے کہ اب مکے والوں ہم نے تمہیں آباد نہیں کیا۔ جاؤ دیکھو احرام مصر کو، کیسی شاندار ان کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی تھی، 86 ٹن وزن کے پتھر، نہ جانے وہ فرعونی کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ وہاں قریب تو ایسی چٹانیں نہیں ہیں کہ جہاں وہ پتھر موجود ہوں، نہ جانے کس طرح لے کر آئے ہیں اور کس طرح ان کو تراشا ہے اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ انہوں نے تراش خراش کر فٹ کیا ہے۔ اور دو پتھروں کو جو جوڑا ہے جس سبسٹنس سے، اس کی تھکنس بہت کم ہے، لیکن ایسا مضبوط وہ سبسٹنس ہے جوڑنے والا، آج تک انسان ویسا سبسٹنس ایجاد نہیں کر سکا۔ اور زمین کو پورا ٹیسٹ کیا ہے، سوائل ٹیسٹنگ کی ہے کہ زمین اتنے بھاری بھاری وزن کے احرام کو برداشت کر لے گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو آباد کیا تھا، اس طرح سے ہم نے تمہیں دنیا میں آباد نہیں کیا، جیسے ہم نے ان کو زمین میں بسایا تھا جس ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ، ایسی قوت ایسی ٹیکنالوجی تمہیں نہیں دی گئی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر بھیجا تھا آسمان کو مسلسل برستا ہوا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بہا دی تھی نہریں ان کے نیچے سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد جو دوسری امتوں کو اٹھا دیا، انہیں ہلاک کیا اور دوسری امتیں ہم نے پیدا کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی خامخواہ آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں معجزہ آپ نے دکھا دیا، ہماری فرمائش کے مطابق تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ یہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر نازل کر دیں کتاب ایک کاغذ پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر یہ اس کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً پھر بھی کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، ایک فرشتہ ہمیں نظر آئے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور وہ لوگوں کو خبردار کر رہا ہو، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، اللہ کے رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ان پر کوئی فرشتہ اترتا۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم کو فرشتہ اتار دیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کا معاملہ چکا دیا جائے گا۔ یہ اشارہ ہے بدر کی طرف، بدر کے دن ہم فرشتے نازل کریں گے اور پھر اس دن کا معاملہ چکا دیا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اصل ایمان ہے ایمان بالغیب، اگر اللہ فرشتے نازل کر کر کے اور معجزے دکھا دکھا کے لوگوں کو ایمان کی طرف لے آئے تو پھر یہ تو ایسا ایمان تو ہر کوئی لے آئے گا۔ تو اصل تو امتحان یہ ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے، بغیر کو معجزے دیکھے ہوئے جو بات محمد نے کہی ہے تم کہو کہ آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے رسول بنایا ہوتا کسی فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم یقیناً اس کو بناتے انسانی صورت میں۔ کیوں؟ ہم نے رسول کو انسانوں کے لیے ماڈل نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ رسول آ کر انہیں عمل کر کے دکھائے۔ اگر فرشتہ آ کر عمل کر کے دکھائے گا تو لوگوں کے حجت پوری نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے یہ فرشتہ ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے، اگر اس نے عمل کیا تو کون سا کمال کیا، ہمارے پاس تو بہت ساری بشری کمزوریاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے، ہم اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم انہیں اسی شعبے میں ڈالتے جس شعبے میں یہ آج پڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی عذاب نے گھیر لیا کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں، ثُمَّ انظُرُوا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس کے بعد اس صورت میں کچھ سوالات آئیں گے جن کو کہا جاتا ہے سرچنگ کویسچنز۔
ایسا سوال جو ایک آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دے، اور نہ صرف سوچنے پر مجبور کرے بلکہ اس کو حق کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ صورت کا ایک خاص جو ہے وہ اسلوب ہے کہ اس میں بہت سارے سرچنگ کویسچنز ہیں۔ اب پہلا سرچنگ کویسچن، قل من ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ کس کے اختیار میں ہیں تمام آسمان اور زمین؟ کیا تم کہہ سکتے ہو فلاں بزرگ کے اختیار میں ہیں یہ سارے کے سارے آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات جس کے اختیار میں ہے وہ ہستی کائنات سے بڑی ہوگی، لہٰذا اس سوال کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل للہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ کے اختیار میں ہیں تمام آسمان اور زمین۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی اپنی ہم پر یہ اللہ کا اپنا احسان ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اسی رحمت کا ایک مظہر ہے، وہ کیا ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا ایک قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا دن رحمت کا مظہر ہوگا، اس روز اللہ تعالیٰ نیکوکاروں پر رحمت نازل کرے گا، انہیں ریوارڈ دے گا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ یہ بھی رحمت ہے، اس لیے کہ جن کا دل دکھایا تھا اب اس روز ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ جس بدبخت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی پیٹھ گھسیٹا تھا مکے کی تپتی ہوئی سرزمین میں، جب حضرت بلال کے سامنے اس امیہ بن خلف کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا تو اس سے حضرت بلال کو سکون ملے گا، حضرت بلال کے لیے امیہ بن خلف کی سزا ایک رحمت بن جائے گی۔ تو قیامت تو رحمت کا مظہر ہے۔ فرمایا اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہی تو ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور وہی ہے اسی کے لیے ہر وہ شے جو راتوں میں سکون حاصل کرتی ہے۔ رات میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، انسانوں کی اکثریت بھی اپنے گھروں میں آ جاتی ہے، اور یہ ساری چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، تو اسی کے اختیار میں ہر وہ شے جو کہ رات میں سکون حاصل کرتی ہے۔ اب آگے الفاظ محذوف ہیں بریکٹ میں، آپ خود وہ الفاظ سمجھتے ہوں گے۔ وما تحرکا فی النہار، اور اسی کے اختیار میں ہر وہ شے جو دن میں حرکت میں آ جاتی ہے، دن میں سرگرم عمل ہو جاتی ہے۔ تو والنہار، ہر وہ شے جو دن میں متحرک ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں، کسی اور کو حمایتی بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، اسے اس کی حاجت ہی نہیں ہے کہ اس کو اس کی زندگی کھانے پینے کی محتاج ہو۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانا، جس نے اپنا سر اللہ کے احکامات کے سامنے جھکایا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہرگز نہ ہو جاؤں شرک کرنے والوں میں سے۔ کیوں؟ مکی دور کے آخر میں مطالبہ کر رہے تھے مکے والے اللہ کے رسول سے کہ بس آپ جھگڑا ختم کیجئے، ہم نے آپ پر تشدد کیا لیکن ہم آپ کو آپ کے مشن سے ہٹا نہیں سکے، آپ بڑے ثابت قدم ثابت ہوئے، ہم نے آپ کو لالچ دی لیکن آپ لالچ سے بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹے، ہم مانتے ہیں کہ آپ واقعی بڑے مستقل مزاج اور استقامت والے ہیں، اب کب تک جھگڑا رہے گا؟ آئیے کچھ ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر لیجئے، کچھ عرصے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے، ہم اتنے عرصے پھر صرف آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، تو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ یہ بڑا خطرناک انداز تھا سودے بازی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ نے قرآن پاک میں تلقین کی کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل مت کیجیے گا، کوئی ان کے ساتھ یہ گیو اینڈ ٹیک اور سمجھوتا نہ کیجیے گا۔ لہٰذا یہاں پر بھی اس ڈیل کی نفی کی گئی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے
کہ تم ہرگز نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے تو ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، کہ مجھے بھی ایک بڑے دن کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، وہ عذاب جس پر سے اس دن ٹل گیا اس پر تو اللہ نے رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور وہی ہے بڑی واضح کامیابی۔ اب اس کے بعد ایک ایسا مضمون آ رہا ہے کہ جس سے اللہ نے شرک کا ایک امکان مسلمانوں میں ختم کر دیا۔ بڑا خطرہ تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، ان سے زیادہ محبت ہمیں ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ تو خطرہ تھا کہ ہم بھی اللہ کے رسول کو محبت میں اتنا آگے بڑھیں گے کہ ہم انہیں خدائی میں شریک کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں نازل کر دیں کہ جس سے اللہ نے اس امکان کو بالکل ختم کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ ہونے کی، بندگی کی شان کو اتنی بار بیان کیا کہ یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کے رسول بندے ہیں، عبد ہیں، آپ معبود نہیں ہیں۔ اللہ نے کیوں ایسے کیا؟ اس لیے کہ اگر عیسائیوں نے غلطی کی، یہودیوں نے غلطی کی، تو آ کر اصلاح کس نے کر دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ مسلمان یہ غلطی کرتے تو کون اصلاح کرتا؟ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ثابت کر دیا کہ حضرت محمد مقام کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بندے، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ معبود ہے، حضرت محمد اس کے بندے ہیں۔ اب اسی کے حوالے سے ایک مضمون آ رہا ہے اور بھی بار بار آئے گا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی تکلیف دی تو وہ تکلیف اللہ ہی دور کر سکتا اور کوئی نہیں دور کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی بھلائی نازل کرنے کا فیصلہ کرے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ بندوں پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے اور ہے باخبر۔ قل، دوسرا سرچنگ کویسچن، قل ایو شیء اکبر شہادہ، اے نبی ان سے پوچھئے، بتاؤ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی شے کیا ہے؟ کس کی گواہی کو تم سب سے زیادہ اہمیت دو گے؟ اب ظاہری بات اس کا جواب کیا ہوگا؟ مشرک، کیونکہ اللہ کو تو مانتا تھا۔ مشرک کیوں ہے وہ؟ اس لیے مشرک ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتا ہے۔ مشرک یہ کہتا ہے کہ بڑا خدا تو اللہ ہے، لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے گاڈز اور گوڈیسز بھی ہیں۔ بڑے جی کا گاڈ تو اللہ ہے اور چھوٹے جی کے گاڈ اور گوڈیسز اور بھی ہیں۔ تو مشرک بھی مانے گا کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ کافی ہے گواہ، میرے اور تمہارے، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میری طرف یہ قرآن مجید وحی کیا گیا ہے، کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں۔ یعنی اصل انذار کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے۔ تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ قرآن کی۔ بشارت کس سے دینی ہے؟ قرآن سے۔ تذکیر کس سے کرنی ہے؟ قرآن سے۔ مضمون بار بار آئے گا، تاکہ میں اس کے ذریعے سے خبردار کروں تمہیں بھی، ومن بلغ، اور اس کو بھی خبردار کروں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تیسرا سرچنگ کویسچن، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آر یو سیریس؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، ذرا واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ حقیقت میں انسان اپنے باطن میں غور و فکر کرے تو جواب ہوگا کہ نہیں۔ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، اس کا کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل لا اشہد، اے نبی کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا،
قل انما هو الہ واحد، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ تو حضرت محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی تورات اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں اتنی واضح لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہستیاں شریک ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ، یعنی شرک سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا۔ او کذب بآیاتہ، یا جب اس کے سامنے اللہ کی آیت توحید والی آئیں تو ان کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور ہم اس روز قیامت ان سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے وہ شریک کہ تم جن کے بارے میں بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر سفارش کر کے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، تو پھر ان کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہوگا، الا ان قالوا، مگر یہ ہے کہ وہ مشرک یہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی دیکھیے تو صحیح کہ کیسے وہ اپنے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ سارا جھوٹ جو انہوں نے گھڑا تھا، کوئی معبود اس روز ان کے کام نہیں آئے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ انعام کے تیسرے رکوع میں سرداران قریش کا ایک طرز عمل بتایا گیا کہ انہیں اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ایک بڑی کشش ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اور اگر ہم نے اس دعوت کی مخالفت کی تو اس کی وجہ سے لوگ شاید ہمارے بھی خلاف نہ ہو جائیں کہ ہم ہٹ درمی کر رہے ہیں اور ہم بلا وجہ ایک حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو وہ ذرا اپنے عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نمائشی کام کرتے تھے۔ کرتے یہ تھے کہ اللہ کے رسول کی محفل میں آتے اور بظاہر بڑی توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنتے، پھر باہر نکل کر کہتے کہ ہم نے بہت توجہ سے بات سنی ہے لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وزنی بات نہیں۔
یہ سارے کا سارا ڈرامہ وہ کرتے تھے ذرا اپنے عوام پر ایک تاثر ڈالنے کے لیے کہ ہم کوئی خامخواہی مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو سننے جاتے ہیں لیکن کوئی بات ہے ہی نہیں، لہٰذا کیا ان کی بات کو مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس روش کو بیان کر کے ان کی مذمت فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بظاہر بڑی توجہ سے آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ ان کی نیت کو سمجھنے کی ہے نہیں، وہ تو صرف ایک نمائشی کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دی ہیں پردے ان یفقہوا، کہ وہ سمجھیں اس قرآن مجید کو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بھی گویا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، کوئی بھی دلیل ان کے سامنے آ جائے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس دلیل پر، اس آیت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ بدبخت آپ کے پاس اے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یجادلونک، تو آپ سے بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کچھ قصے کہانیاں ہیں، کچھ قصے کہانیاں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لکھ لی ہیں، اور وہ کہانیاں معاذ اللہ ہمیں یہ سناتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو قرآن مجید سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی روکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ادبی انداز ہے، صنعت لفظی ہے، ینہون اور ینأون۔ وَيَنْحَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگوں کو قرآن مجید سے روکتے ہیں اس طرح کے تبصرے کر کے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی قرآن مجید سے روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ کھڑے ہوں گے آگ کے سامنے جہنم پر، فقالوا، تو فریاد کریں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری خرابی، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کہ ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ اور پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، پھر اپنے رب کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے مومنوں میں سے۔ بل بدا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلِ، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہوگا وہ بات کہ جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، وہ پہلے بھی اندر سے جانتے تھے کہ محمد کی باتیں حق ہیں، سچ ہیں، لیکن بیان نہیں کرتے تھے، لیکن اب ان کے سامنے آج ساری بات واضح ہو جائے گی۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر بالفرض وہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو دوبارہ وہی کچھ کریں گے کہ جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور وہ یہی کہیں گے جیسے ہم پہلے بچ کے آ گئے، ہم اس طرح سے دوبارہ بچ کے آ جائیں گے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میری تکلیف دور کر دے، اب میں بالکل نیک بن جاؤں گا، اب میں انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھر ہمارا وہی طرز عمل ہوتا ہے اکثر لوگوں کا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو وہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر صرف یہ دنیا کی زندگی، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ خامخواہی کی ایک دھمکی ہے، دھونس ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اب وہ کہیں گے کیوں نہیں اے رب، ہمیں تیری قسم ہے کہ بے شک ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں اور تیری ساری باتیں برحق تھیں۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کا مزہ کہ تم جس کا انکار کرتے تھے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً خسارے میں چلے گئے وہ لوگ
کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کو، اللہ کے سامنے پیشی کو جھٹلایا۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آئے گی، قالو، تو اس وقت وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے حسرت ہے جو تقصیر ہم نے کی اس قیامت کے حوالے سے، جو کوتاہی ہم نے کی اس قیامت کے حوالے سے، ہم نے اس کی تیاری نہیں کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ، یعنی اپنے جرائم کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، جان لو کہ بہت برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دیکھو دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا۔ اس آیت کو آج سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب سے یہ ڈرامے کی صنف یہ ادب میں آئی، اس آیت کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ کیا مراد ہے اس سے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ پہلے ڈرامے کی صنف آئی تحریری شکل میں، اس کے بعد پھر ریڈیو نے ڈرامے کو بہت پاپولر کیا، اور ٹیلی ویژن نے تو پھر ڈرامے کو بہت ہی زیادہ عام کر دیا، بڑا دلچسپ بنا دیا۔ ڈرامے میں ہوتا کیا ہے؟ ڈرامے میں کچھ لوگوں کو ڈائریکٹر کردار دیتا ہے، کسی کو کردار دیتا ہے بادشاہ کا، کسی کو کردار دیتا ہے فقیر کا۔ بادشاہ کو اس کا کردار ادا کرنے کے لیے محل بھی دے دیا جاتا ہے، شاہانہ لباس بھی دے دیا جاتا ہے، اور فقیر کو جھونپڑی دے دی جاتی ہے، اور کچھ اس کو پیمن لگا ہوا ایک جو ہے وہ گڈری بھی دے دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹر کی ڈائریکشنز کے مطابق۔ جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو دونوں اپنی اصل اوقات میں آ جاتے ہیں، بادشاہ بھی اپنی اصل حیثیت میں آ جاتا ہے، فقیر بھی اپنی حیثیت میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا کی زندگی بھی ایک ڈرامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بنا دیا ہے دنیا میں بادشاہ، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ اگر تم عیش میں ہو تو تم نے اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اگر تم غربت کی حالت میں ہو تو تم نے کیسے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اور جیسے ہی ہمارا انتقال ہوگا ہم بالکل سب کے سب برابر ہو جائیں گے۔ بادشاہ کا بھی کفن ویسے ہی ہوگا جیسا فقیر کا ہوتا ہے، بادشاہ کو بھی اسی ڈولی میں لے کے جایا جائے گا قبرستان جیسے فقیر کو لے جایا جاتا ہے۔ جیسی قبر بادشاہ کی ہوگی ویسے فقیر کی ہوگی۔ تو ڈیتھ از دی لیولر، موت آگے سب کو برابر کر دے گی۔ لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ڈائریکٹر کی ہدایات کے مطابق اپنا کردار اچھا ادا کرے۔ تو اللہ نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ اگر ہم نے وہ کردار اپنا کردار اللہ کے احکامات کے مطابق ادا کیا، کامیاب ہیں، اور اگر ادا نہیں کیا وہ کردار ہدایات الہی کے مطابق، تو ناکام ہیں۔ لیکن دنیا کے سارے معاملات تو وقتی ہیں، وہاں پر ریوارڈ ملتا بھی ہے تو کیا ملتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نتیجہ نکلے گا تو وہ پھر ابدی کامیابی کا ہوگا یا ابدی ناکامی کا ہوگا۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی کی حیثیت کوئی ڈرامے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک ڈرامہ ہے، بس اس کو ڈرامہ ہی سمجھو، یہاں زیادہ سیریس مت ہو، یہاں زیادہ دل مت لگاؤ۔ یہاں کی کامیابی بھی وقتی ہے، یہاں کی ناکامی بھی وقتی ہے۔ اصل یوم التغابن، اصل ہار اور جیت کا دن قیامت کا دن ہے۔ اس کے حوالے سے کوشش کرو کہ قیامت میں ہار نہ ہو، قیامت میں اللہ تعالیٰ جیت عطا فرما دے۔ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بڑا نازک مضمون آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ اللہ کے رسول رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ معجزہ دکھا دے، شاید یہ مان جائیں، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بار بار کہ میں معجزہ نہیں دکھاؤں گا، اس لیے کہ معجزہ دیکھ کر بھی انہوں نے ماننا ہے نہیں، لیکن پھر یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ معجزہ دکھانا ان کے حق میں خیر نہیں ہے، فرمائشی معجزہ میں نہیں دکھاؤں گا۔ اور ویسے میرے معجزات بہت سارے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں،
سب سے بڑا معجزہ ہے نبی آپ کو جو کلام دیا گیا ہے قرآن مجید یہ ہے، جس کے بارے میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرو مقابلے میں اگر سمجھتے ہو کہ کسی بندے کا کلام ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجیب کرب کی کیفیت میں ہیں، اللہ کی طرف سے صاف انکار، معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور باہر نکلتے ہیں تو خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے، خوب تالیاں پیٹی جا رہی ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ورنہ آپ معجزہ دکھا دیتے۔ اب یہ نازک مضمون ہے جو اللہ کی طرف سے ذرا ایک سخت انداز آ رہا ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ فرمایا قد نعلم، اے نبی ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک الذی یقولون، کہ بے شک آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں جو یہ بدبخت کر رہے ہیں مشرکین مکہ۔ فإنہم لا یکذبونک، تو اے نبی آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب تک آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کرنا نہیں شروع کیا تھا، آپ پر وحی نہیں اتری تھی، آپ ان کی آنکھوں کا تارا تھے، آپ کو تو الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے۔ یہ آپ کے دشمن کب سے ہوئے ہیں؟ اس وقت سے ہوئے ہیں جب کہ آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید پیش کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا۔ آپ کو تو ابھی دعوت دیتے ہوئے 10 سال ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس تک جھٹلایا گیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ڈٹا رہا، اس نے صبر کیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا۔ وَأُوذُوا، اور ان کو اذیت دی گئی، ان کو ستایا گیا۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان تک ہماری مدد آ پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ جیسے ان کو مدد اللہ کی آئی تھی، اے نبی آپ پر بھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائے گا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرے گا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورہ مومن میں آتا ہے کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس روز بھی جس روز گواہیاں قائم ہوں گی، جس روز آخرت قائم ہوگی اور نامہ اعمال پر لوگ گواہ بن کر آئیں گے۔ فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ سورہ انعام سے پہلے کئی ایسی صورتیں نازل ہو چکی تھیں کہ جن میں تفصیل کے ساتھ حضرت نوح کا ذکر، حضرت ہود کا ذکر، حضرت صالح کا ذکر، پھر حضرت لوط کا ذکر، پھر حضرت شعیب کا ذکر، پھر حضرت موسیٰ کا ذکر۔ اگلی سورۃ الاعراف میں یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد بڑی نازک آیت آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی ان کا اعراض کرنا، منہ پھیرنا، حق کو نہ ماننا آپ پر بہت بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ سے ممکن ہو سکے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان پر کوسڑی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، آپ خود ہی ان کے لیے معجزہ لے آئیں۔ اب یہ بڑا سخت انداز ہے، اللہ کے رسول کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں بار بار ان کے فرمائشی معجزے کو دکھانے کی مجھ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم تو نہیں دکھائیں گے معجزہ، تو اگر آپ خود لا سکتے ہیں تو لے آئیے، سرنگ کھود کے جا کر زمین کے اندر سے نکال کے لے آئیں، یا سڑی لگائیں آسمان سے جا کے لے آئیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بڑا سخت انداز ہے، اور اللہ کے رسول نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ فدا ہو امی باپ بھی، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اور یہ بظاہر سختی کا انداز اللہ کے رسول کی طرف ہے، بظاہر ہے، اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں کو ڈانٹ رہا ہے جو اللہ کے رسول کو تنگ کر رہے تھے اور زج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو زبردستی ہدایت پہ جمع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آفت ان پہ نازل کرے
کہ ان سے زبردستی کہا جائے کہ سب ایمان لاؤ تو ڈر کے سب ایمان لے آئے۔ تو اگر معجزے دکھا کر اور ڈرا دھمکا کر ہی مسلمان کرنا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ اصل تو معاملہ یہ رضا کرانہ ہے کہ کون رضا کرانہ طور پر آگے بڑھ کر ایمان لاتا ہے اور کون بد نصیب پیچھے رہ جاتا ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، اے نبی آپ ہرگز نہ ہو جذباتی لوگوں میں سے، سخت الفاظ ہے، فلا تکونن من الجاہلین، آپ ہرگز نہ ہو جذباتی لوگوں میں سے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک آپ کی پکار کا جواب دیں گے، آپ کی پکار پہ لبیک کہیں گے وہی لوگ جو کہ واقعی سنتے ہیں، جو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، ہدایت کی نیت سے سنتے ہیں۔ والموتى یبعثہم اللہ، اور یہ جو مردے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ ابو جہل بحیثیت انسان مر چکا ہے، یہ بحیثیت حیوان زندہ ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، یہ چلتا پھرتا ایک تعزیہ ہے، یہ اب حقیقت میں یہ زندہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو مردہ ہو چکے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ نازل کر دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ معجزہ دکھا دیا پھر بھی نہیں مانا تو پھر یہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو معجزے کے دکھانے کے نتائج ہیں یہ اس کو نہیں جانتے۔ اب اگر تم نے معجزہ دیکھنا ہے تو دیکھو کیسے کیسے معجزے ہیں کائنات میں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی باقاعدہ منظم امتیں ہیں، ان کا اپنا پورا ایک نظم ہے۔ شہد کی مکھی ہے، ان کا پورا ایک نظم ہوتا ہے، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، باقی تمام مکھیاں اس کے تابع ہو کر کام کرتی ہیں۔ وہ ڈیوٹی لگاتی ہے کہ کچھ مکھیوں نے جو ہے وہ شہد کا چھتا تعمیر کرنا ہے، کچھ مکھیوں نے شہد کے چھتے کی حفاظت پر مامور رہنا ہے، کچھ مکھیاں ہیں جو جاتی ہیں اور جا کر کشید کر کر کے رس درختوں کا اور پتوں کا اور پھلوں کا اور پتوں کا، اور وہ آ کے شہد بناتی ہیں، کچھ ہیں جو کہ انڈے دیتی ہیں تاکہ آگے افزائش نسل چل سکے، اور کچھ مکھیاں ہیں کہ جو تربیت دیتی ہیں مختلف کاموں کے لیے، چھتا بنانے کے لیے اور چھتے کی حفاظت کے لیے، اور جو ہے وہ کس طرح سے جا کے شہد رس کشید کرنا ہے۔ ایک پورا نظام ہے شہد کی مکھیوں کا، کووں کا پورا نظام ہے۔ آپ کسی ایک کوے کے بچے کو چھیڑ کر دیکھیے کس طرح ان کا ایکا ہوتا ہے، کس طرح سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر چیونٹیاں ہیں ایک پورے نظم کے تحت چلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں زمین میں یہ سب کے سب تمہاری طرح باقاعدہ پوری امتیں ہیں، منظم انداز سے کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات پرندوں کے ایک ساتھ غول اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک خاص فارمیشن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب تقدیر میں کوئی چیز چھوڑی نہیں لکھنے سے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے کوے دنیا میں پیدا کر رکھے ہیں، کتنی مچھلیاں پیدا کر رکھی ہیں، کتنی چونٹیاں ہیں، ہر ایک چیز کا پورا پورا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ ہر مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے کہ کس مخلوق کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے، اس کی نسل کو اللہ نے آگے بڑھانا ہے۔ اتنا بڑا نظام معجزہ نہیں ہے جو کائنات میں چل رہا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر یہ تمام کے تمام جاندار اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا تو قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ بغیر سینگ والی بکری بدلہ لے گی سینگ والی بکری سے، اس کے بعد دونوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، تو وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ حقیقت میں بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔
من یشاء اللہ یضلل، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، اور جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر قائم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورہ صف آیت نمبر 5، جب وہ خود ٹیڑھے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ قل ارأیتکم، اب چوتھا سرچنگ کویشچن اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اے نبی ان سے پوچھے کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر اچانک قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ عربوں کا دستور تھا کہ جب واقعی گوٹ پھنستی تھی صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ جب کشتیوں میں ہوتے تھے، سفر کر رہے ہوتے تھے اور ایک دم طوفان آتا تھا، کشتی ڈولتی تھی، تو پھر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے، جانتے تھے اللہ ہی مدد کرے گا۔ تو انسان کے اندر توحید ہے، یہ جو شرک ہے یہ سارے کا سارا یہ مصنوعی ہے، ڈھکوسلا ہے، انسان کے اندر توحید ہے۔ فرمایا کہ خود سوچو، اگر تم پر اچانک عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اس اللہ ہی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو پھر وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو کہ جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان امتوں کو پکڑا کچھ سختیوں کے ساتھ اور کچھ تکلیفوں کے ساتھ تاکہ شاید وہ گڑ گڑائیں۔ جب بھی اللہ کسی نبی کو بھیجتے تھے تو ساتھ ہی کچھ آفات بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے قوموں پر، کیونکہ جب مشکل آتی ہے تبھی تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ آفتیں ایک قسم کی رحمت بن جاتی تھیں کہ اگر واقعی جو ہے وہ اس وقت دل نرم ہو اور دل میں خوف خدا ہو تو پھر آدمی اس وقت اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کی بات بھی سنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، نبی کی دعوت کی طرف مائل کرنے کے لیے جب بھی نبی بھیجتے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی آفتیں بھیج دیتے تاکہ لوگ گڑ گڑائیں۔ لیکن فرمایا ہوا کیا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب مکے والوں پر آفتیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ بھی جب ان کے پاس ہماری طرف سے آفت آئی گڑ گڑاتے؟ بلاکن قست قلوبہم، لیکن ان بدبختوں کے بد نصیبوں کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو جو وہ کر رہے تھے مزین کر دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب سابقہ قومیں بھول گئیں اس نصیحت کو جس کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر پھر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ جیسے آپ بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانی بھی رکھتے ہیں، چارہ بھی رکھتے ہیں، جو کھانا پینا ہے کھا لے پی لے، اب تو اس کو ذبح ہی کرنا ہے۔ تو ناہنجار قوموں کے لیے اللہ نے تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان نعمتوں پر جو ان کو دی گئی تھیں، اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور پھر وہ بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو ان لوگ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جس نے ظلم کیا تھا۔ والحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے زمین کا سینہ اس گندگی سے پاک کر دیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصطفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ انعام کے 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی پھر ایک سرچنگ کویسچن مخاطبین جو اس وقت تھے ان سے پوچھ رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے بھی کئی سرچنگ کویسچنز آ چکے ہیں، اب یہ 5واں سوال ہے جو پوچھا جا رہا ہے تاکہ ایک آدمی اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے اور اس کے بعد واقعی اگر اس کا دل گواہی دے تو حق کا اعتراف کر لے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چھین لے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، اللہ تعالیٰ تمہیں سماعت اور بصارت سے محروم کر دے، وختم علی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہاری قوت سماعت کو بحال کر سکے، تمہاری قوت بصارت کو پھر سے لوٹا سکے اور تمہارے دل کو پھر سے کھول سکے، تمہارا پھر دل دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے۔ کوئی ہے ایسا معبود کہ تم جس کی طرف اشارہ کر سکو کہ ہاں اس کو بڑا اختیار حاصل ہے اور یہ میری تمام صلاحیتوں کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کر رہے ہیں، کس طرح مختلف اسلوبوں سے ہم ان کو حق سمجھا رہے ہیں۔ ثم ہم یصطفون، یہ پھر بھی کنارہ کر رہے ہیں، پھر بھی حق سے کنی کترا رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا سرچنگ کویسچن، قل ارأیتکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک اور یا سامنے سے ظاہر ہو کر، پہلے اس کے آثار آئے پھر نظر آئے عذاب، پہلے اس کے آثار نظر آئے پھر آئے عذاب، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے اس کے جو ظالم لوگ ہیں؟ کیا اس عذاب سے معاذ اللہ کے نبی ہلاک ہوں گے جن کو تم خود اصادق کہتے ہو، الامین کہتے ہو، جو اتنے پاکیزہ اخلاق والے ہیں، کیا یہ ہلاک ہوں گے؟ یا وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں اور جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام کو جو بیچارے غلام ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں؟ بتاؤ کون ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ فمن آمن واصلح، تو جو کوئی بھی ایمان لے آیا اور جس نے اپنے رویے کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کو عذاب آ پکڑے گا بسبب اس فسق و فجور کے نافرمانیوں کے جو وہ کرتے رہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں کو فرشتہ ہوں، میں نے کوئی بڑے بڑے دعوے تو نہیں کیے۔ میرا دعویٰ ہے کیا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تم مجھ سے کیوں معجزات مانگ رہے ہو؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے اختیار میں قدرت کے خزانے ہیں، اور یا یہ ہے کہ میں غیب کی خبروں کو جانتا ہوں، اور یا یہ ہے کہ میں کو فرشتہ ہوں؟ میں نے یہ کہا میں انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ میں الحمدللہ دیکھنے والا ہوں
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں حقائق کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجئے، دوسری بار اس صورت میں یہ اسلوب آ رہا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجئے الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اب اس کے بعد قریش مکہ کے ایک دوسرے مطالبے کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کے پہلے مطالبے کا ذکر آیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اے محمد ہمارے ساتھ اب کوئی ڈیل کر لو، کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم اتنے عرصے عبادت کریں گے تمہارے معبود کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کی بڑی زوردار نفی بار بار قرآن پاک میں آتی ہے۔ قریش مکہ کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہم جب بھی آپ کے پاس کوئی گفت و شنید کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے معاذ اللہ گھٹیا لوگ ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ گھٹیا کام کرنے والے ہیں، یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ پہلے اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹائیے، ان کو دور کر دیجئے، پھر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اللہ کے رسول کو تلقین کی کہ ان کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ماننا۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہرگز اپنے پاس سے دور نہ کیجیے گا ان لوگوں کو جو کہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے حساب میں سے، ان کا کیا پیشہ ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، وہ جو ہے وہ گھٹیا کام کرتے ہیں یا اعلیٰ کام کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی پیشہ برا نہیں ہے، محنت سے کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے، القاسم حبیب اللہ، تو اے نبی ان کے حساب کتاب میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور جو آپ کا حساب کتاب ہے اس حوالے سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، فتطردہم، تو اگر بالفرض آپ نے ان قریش سرداران قریش کے کہنے پر ان فقیروں کو اپنے پاس سے دور کر دیا، فتکون من الظالمین، تو پھر آپ بھی ہو جائیں گے عدل نہ کرنے والوں میں سے، وکذالک فتنا بعضہم ببعض، اسی طرح سے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے، لیقولوا، کہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ کیا یہ ہے وہ کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے، یہ ہمارے گھر میں جھاڑو دینے والا، یہ ہمارا غلام، اور یہ حبشی بلال معاذ اللہ کالے رنگ کا، کیا اللہ نے اس پر انعام کیا ہے؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، ارے کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، زیادہ جانتا نہیں شکر گزاروں کو؟ جو بھی شکر گزار ہوگا، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی اس کا پیشہ ہو، اگر شکر گزار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات کی بارش کرے گا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، بلکہ اے نبی ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کو تو یہ آپ سے مطلوب ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، چاہے وہ فقیر ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ حبشی ہوں، اگر وہ ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، آپ انہیں سلامتی کی دعائیں دیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور دیکھو آپ انہیں بشارت دیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے اگر کسی نے نادانی میں کسی برائی کا ارتکاب کر لیا، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی آپ انہیں بخشش کی بشارتیں دیں ہمارے ان بندوں کو جو ایمان لا چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا، کہ مجرم
کیا کیا مطالبے کر سکتے ہیں اور کیا کیا سازشیں کر سکتے ہیں۔ قل، اب جو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی آپ کچھ عرصے عبادت کریں، اس کی پھر نفی آ رہی ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان معبودوں کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میں ہرگز تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذن، اس صورت میں تو میں بھٹک گیا۔ وما انا من المہتدین، اور پھر میں نہ ہوا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی ان سے کہیے کہ دیکھو میں شروع سے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ تم نے کبھی نبوت کے دعوے سے پہلے مجھے شرک کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا؟ ارے میں تو شروع سے ہی سلیم الفطرت ہوں، میں تو شروع ہی سے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے جو جھٹلا دیا ہے میرے اس پورے کردار کو۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اب مشرکین کا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ پھر ہم پر عذاب لے آئیے۔ اس کا جواب دیا گیا ما عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے کہ تم جس عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ کو۔ یقص الحق، اور وہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان فرما رہا ہے۔ وہو خیر الفاصلین، اور وہ اللہ تعالی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا وہ عذاب کہ تم جس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو معاملہ چکا دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر بڑی عظیم آیت آ رہی ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور جو غیب کی کنجیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا ہو، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی کل غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے غیب میں سے کچھ باتیں اپنے انبیاء کو بتائی ہیں، آگے ذکر بھی آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں۔ تو ہمارا غیب کے حوالے سے عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیب کا علم کل کا کل صرف اللہ کو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے کچھ حقائق انبیاء کو بھی دکھائے ہیں۔ معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر بھی دکھائے، دوزخ کے مناظر بھی دکھائے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ لیکن انبیاء کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا خود سے ہے، انبیاء کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور انبیاء کا علم اللہ کے مقابلے میں محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، شروع سے ہمیشہ رہے گا، جبکہ انبیاء کا علم وہ قدیم نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے دیا، اور کچھ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوا بھی دیا۔ یہ باتیں اگر ذہن میں رہیں گی تو انسان شرک سے بچ جائے گا۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حقیقت و اقسام شرک، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے۔ ضرور ہمیں ان تفصیلات کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم شرک سے بچ جائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے خشکی میں ہے اور جو کچھ کے سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اندازہ کیجئے، کروڑوں درخت ہیں، ان کے اربع ارب پتے ہیں، کوئی ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں ہوتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، کوئی دانہ کوئی بیج داخل ہوا ہے زمین کے اندھیروں میں۔ وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی ہری چیز ہے، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی سوکھی چیز ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر ہر ایک کا ذکر لکھا ہوا ہے ایک واضح کتاب میں۔ یہ ہے اللہ کی صفت علم پر بڑی عظیم آیت۔
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے دیتا ہے رات کو۔ یہاں وفات سے مراد موت نہیں ہے، سورہ آل عمران میں بات واضح کی گئی تھی کہ توفیٰ یتوفیٰ کا مطلب ہوتا ہے لے لینا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پورا لے لیا تھا، اسی طرح سے اللہ رات کو ہمیں لے لیتا ہے۔ کیا مراد؟ ہمارا شعور اللہ لے لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، مراد یہ ہے کہ رات کو نیند میں تمہارا شعور لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کچھ کیا ہے، تمہاری دن میں کیا سرگرمیاں تھیں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دن میں دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ اجل مسمى، تاکہ تمہاری وہ طے شدہ مدت پوری ہو جائے۔ تمہارے دنیا میں جو بھی اللہ نے طے کیے ہیں کہ تم نے اتنے دن اور اتنی راتیں رہنی ہیں، وہ تمہاری مدت دنیا میں پوری ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہیں موت آئے گی اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ بندوں پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہارے اوپر محافظ بھیجتا ہے۔ میرے ساتھ بھی محافظ لگے ہیں، آپ کے ساتھ بھی محافظ لگے ہیں، اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ہماری موت کا وقت نہیں آیا۔ اس لیے حضرت علی کا بڑا پیارا قول ہے کہ الموت خیر الحافظہ والموت خیر الواعظہ، موت بہترین محافظ ہے، اس کا وقت ہے، لہذا وہ موت اپنے وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور موت بہترین نصیحت کرنے والی ہے۔ موت یاد رہے تو آدمی پھر دنیا میں کوئی لمبے چوڑے پاؤں نہیں پھیلاتا، اور پھر موت یاد رہے تو آدمی پھر اس کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کرتا ہے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، اس کو پتہ ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر حساب کتاب اللہ کو دینا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر بھیجتا ہے نگہبان، حفاظت کرنے والے حفظہ، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک جب تم میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت آتی ہے، توفت رسولنا، تو ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے لے لیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے، جان لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اس اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے۔ فرشتے روح کو لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ نیک انسان کی روح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو سلام دیتے ہیں، سلام، جیسے جنت میں آئے گا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت ملتی ہے۔ ہر جگہ فرشتے بھی اس روح کو جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس روح کو جا کے ڈال دو عالم علیین میں۔ اور اگر برے شخص کی روح ہوتی ہے، برے انسان کی، جہاں سے وہ روح گزرتی ہے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کے اس کو بند کر دو عالم سجین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر موت کے بعد کرے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں وفات دیجیو ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ الا لہ الحکم، جان لو کہ حکم کا کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ 7واں سرچنگ کویسچن، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں بچاتا ہے۔ سفر کرتے تھے عرب، راتوں کو صحرا میں بھی اندھیرے میں ڈرتے رہتے تھے، اسی طرح سے سفر کرتے تھے سمندروں میں اور راتوں کو ڈرتے تھے کہیں کشتی کسی چٹان سے نہ ٹکرا جائے، کہیں طوفان نہ آ جائے، کہیں ڈوب نہ جائیں۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور تم ان اندھیروں میں پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے بھی۔ لئن انجانا من ہذہ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے بچاتا ہے۔ ومن کل کرب، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ہر دکھ سے بچاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ مصیبت سے اللہ بچاتا ہے اور تم کہتے ہو فلاں بزرگ کی نظر کرم ہو گئی اور ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں وہاں پر جا کر نظر و نیاز چڑھاتا رہتا ہوں تو بس ان کی نظر کرم ہے۔ فرمایا تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی بگڑے ہوئے لوگوں پر عذاب کن کن صورتوں میں نازل کرتا ہے۔ 3 صورتیں ہیں اللہ کے عذاب کی، اور بدقسمتی سے اس وقت اہل پاکستان پر یہ تینوں عذاب آ رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے عذاب، بارشیں ایسی طوفانی آ جائیں کہ جس کی وجہ سے مصیبت آ جائے۔ ڈیفنس میں بارشیں کچھ عرصے پہلے ہوئی تھیں، اور کس قدر جو ہے وہ ہر یہاں کی اسٹریٹ وہ ایک ندی کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر کتنا خرچہ کیا ہے یہاں کے اتھارٹی نے، اور بڑے بڑے ڈرین بنائے ہیں، آپ سب کے علم میں ہے۔ اسی طریقے پر اوپر کا ایک بڑا عذاب ہوتا ہے بے حس قسم کے حکمران، کرپٹ قسم کے حکمران، وہ عذاب ہم پر مسلسل جو ہے وہ طاری ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ حاکم جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ زلزلہ آتا ہے، 2005 میں کتنا خطرناک زلزلہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اسی طریقے پر جو سیلاب، یہ بھی نیچے سے ہے، سمندر بہہ رہے ہوتے ہیں، دریا بہہ رہے ہوتے ہیں ایک خاص سطح پر، ایک دم ان کی سطح بڑھ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یہ بھی عذاب گویا نیچے سے اوپر آ گیا ہمارے لیے۔ او یلبسکم شیعا، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور تم میں سے بعض کو بعض کی قوت کا مزہ چکھائے، آپس کی نفرتیں اور آپس کے پھر ٹارگٹ کلنگ اور آپس کی لڑائیاں، چاہے زبان کی بنیاد پر ہوں، چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہوں۔ اس وقت ہمیں